بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت، زون سی کا آخری ستارہ اور آسمانی کونسل کا بھی آخری ستارہ ہے یہ۔ تو میں اب کیا کرتی ہوں، اس پائسس ہمیشہ آپ کو گلا ہوتا تھا تو میں پہلے سے پانی پیتی ہوں تاکہ میرا گلا ڈرائی نہ ہو، کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے بس ہو جاتی ہے۔ تو جی پائسس جن کے پاس اپنی اصلی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں ڈی سے اور انگلش میں دال سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل اس ستارے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جون کے سیکنڈ ویک میں۔ 10 جون سے تاریخیں شروع ہو رہی ہیں اور 17 جون پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ 10th 11th اور 12 جون یہ 3 تاریخیں خاص طور پہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا، بیک بون کا دھیان رکھیے، پاؤں کو کمفرٹیبل رکھیے، یا اپنے ورک لوڈ کو مینج کیجئے۔ ورک ایمبیانس پہ کسی کو موقع نہ ملے پائسس کہ کوئی آپ کی لیگ پولنگ کر سکے یا آپ کے اگینسٹ کسی سچویشن کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو اپنا آپ نے ان 3 تاریخوں میں ہیلتھ زون میں وارننگ چل رہی ہے یا ورک زون کے اندر جہاں پہ ملازمت کے اندر اگر آپ ہیں۔ اس کے بعد 13 اور 14 کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ پازیٹیو ہیں، اللہ کے فضل سے تھوڑے آپ ہمیں کوزی نارمل نظر آتے ہیں۔ بزنس پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہیں ادارے، تو ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو گھر میں اگر سکون ہوگا تو معاملات بھی آپ آسانی سے چیزوں کو بھی خوش اسلوبی سے ہینڈل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ پائسس 13 14 سیف ہیں، 15 16 اور 17 شدید طور پہ محتاط رہنا ہے۔ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مال کی نیت سے یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی، صحت کی نیت سے اور اپنے جو ملازمت میں ہیں کہ ہمارے ورک زون پہ کوئی ٹینشن نہ آئے، آپ نے پہلے ہی صدقہ دے دینا ہے تاکہ یہ آپ محتاط ہو جائیں۔ تو یہ میری بات آپ نے مان لینی ہے، ہفتہ شروع ہوتے ہی ان 3 جو میں نے آپ کو زون گنوائے ہیں آپ نے رب تعالیٰ سے تجارت کر لینی ہے، صدقہ دے دینا ہے۔ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم نے برے ستاروں سے رب کی امان مانگتے رہنا ہے اور اچھے ستاروں کی کن مانگنی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف، یہ تو تھی ہماری ڈیز کی سچویشن۔ تو 15 16 17 میں ہر طرح سے محتاط رہنا ہے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے، لین دین کرتے ہوئے کیئرفل رہیے، کسی کو موقع نہ ملے آپ کو بے وقوف یا آپ کو چونا لگانے کا، کوئی اپنی اس میں کسی کو سکسیس نہ ملے، تو ان معاملات میں اپنے خاص طور پہ اپنی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، جو ہے پائسس جو ہے ذاتی زندگی میں تو ستارے ٹھیک ہیں، فلکچویٹڈ ہیں، کبھی سلو ہے زندگی، بہت آئیڈیل نہیں ہے ذاتی زندگی، تو بہت بری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں آپ کو ڈرانے کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ کا پارٹنرشپ زون، آپ کا وہ ازدواجی زندگی ہے یا آپ کی کوئی کاروباری ریلیشن شپ ہے، تو اس میں شکر ہے اللہ کا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیف زون کے اندر ہیں، ایسا کچھ بھی خرابی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ستاروں نے ایک تو خانہ مال میں وارننگ ذرا پھر سے انٹینس ہو گئی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بہت وارن کیا تھا۔ اس وقت اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس کو سنبھال لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پھر یہ ستارے تنہا جب ہو جائیں گے یہ پھر آپ کو پریشان کرنے کے اسباب پیدا کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن کیونکہ مجھے تو ان کی لینگویج کو پڑھنا ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، پھر 10 جون سے جس ستارے نے جگہ بدلی ہے، 10 جون سے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو بہت ڈومیسٹک سفر کرنا پڑتا ہے تو آپ چاہے 10 روپے خیرات کر کے بسم اللہ کیا کریں، آپ نے صدقہ دیے بغیر ٹریول نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی لانگ ٹریولز ہیں تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا، رشتہ داریاں اور دفتری معاملات جو ہیں اس میں آپ نے بہت کیئرفل ہو جانا ہے۔
کسی کو موقع نہ ملے. سسرال ہے آپ کا خاندان ہے کہ آپ کو کہ کوئی بس آپ پارٹ ہی نہ لیجئے کسی بھی جو ہے نا جس آپ کو لگے کہ یہ موضوع مجھے ہٹ کر سکتا ہے یا ہرٹ کر سکتا ہے یا میں اس میں اینی وکٹم ہو سکتی ہوں، تو آپ نے اس میں پارٹ بالکل نہیں لینا. یہ آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد جو شکر ہے اللہ کا، اب دیکھیں بلیسنگ کہاں ہے؟ آپ کے ہوم لینڈ ایریا میں اللہ کے فضل سے ماں باپ بہن بھائیوں والا گھر، کوئی اللہ پاک گھر کی خوشی پائسس کو دے سکتے ہیں، گھر والوں کی وارمتھ کی خوشی آپ کو دے سکتے ہیں. گھر کو ریڈو کرنے کا اگر سپنا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہوں، تو وہ تو چلے ایک کنسٹرکٹیو خرچہ ہے، وہ تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ ستارے اگر گھر بدلنا ہے تو ستارے کی بڑی بلیسنگ یہاں پہ آن ہے. تو یہ ستارے یہاں پہ کام کرنا آپ کے لیے شروع ہوتے ہیں 21 مئی سے، یعنی 21 مئی سے، دین 24 مئی سے، دین 26 مئی سے، اینڈ دی لاسٹ 4 جون سے. تو یہ ایک ایک کر کے انہوں نے آپ کے ہوم لینڈ کو کوزی بنانا شروع کیا ہے، مکان کو گھر بنانا شروع کیا ہے. اور اللہ پاک سب کو گھروں کا سکون، گھروں کا امن، گھروں کی خوشی نصیب ہو، کیونکہ گھر والوں کی خوشی جو ہے وہ گھر والوں کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہی پاسبل ہے. ورنہ کلّا تو کہتے ہیں دعا کی جاتی ہے کہ درخت بھی اکیلا نہ ہو. تو جو ہے یہاں پہ ستارے پائسز اس وقت آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے اطمینان، خوشی وہاں پہ آپ کو کوزی کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ یہاں پہ بلیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ آن ہے. باقی آپ کو یہ ہفتہ ہم نے جو کہا ہے کہ آپ نے شروع میں ہی اپنی ہیلتھ ایریا کی نیت سے، اپنے جاب ایریا کی نیت سے، اپنے کولیگز ماتحت سٹاف وہ نہ ہٹ یا ہرٹ کریں، اور اپنے فائنینسز کی نیت سے آپ نے صدقہ یا تجارت رب تعالیٰ سے کر لینی ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرے پائسس کو امن امان رہے اور میرے پائسس کی زندگیوں میں سطحی خیر آ رہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے جو حالات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں امن رکھیں، امان رکھیں، پیس رکھیں، اور دنیا کی پیس کی دعا مانگنی شروع کر دیں. یاد رکھیں اگر ہم خود غرض ہو جائیں گے، اپنے اس میں سمٹ جائیں گے، تو یہ ایک کیا ہوگا؟ اگر آپ کو دنیا سے ایسی خبریں آئیں گی تو آپ اپنے گھروں میں بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے. تو پلیز اللہ کی یونیورس کی خیر مانگنی شروع کر دیجیے گا. اور جاتے جاتے وہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے نا اس کو دبا دیجئے، تاکہ میرا اور میرے ویورز کا یا میرے لسنرز کا نکاح اناؤنس ہو جائے. چھپے ہوئے ریلیشنز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو مجھے آپ سے کوئی سیکرٹ ریلیشن رکھ کے نہیں چلنا، اس کو اوپن اور اناؤنس ہونا چاہیے. جب تک آپ ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے یہ ایک اناؤنس ریلیشن شپ میں کہانی نہیں جائے گی. تو اگر اب تک بھی نہیں کیا تو میرا خیال ہے اب تو میرا حق بنتا ہے نا کہ اب مجھے اون کر لیجئے یا پھر ڈس اون کر دیجئے. تو جو ہے یا دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کیجئے یا پھر دل سے خارج کر دیجئے. اب آپ کے پاس 2 چوائسز آ گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اتنی میں نے محنت اور بے لوث پیار آپ سے اور آپ نے مجھ سے کیا ہے، اب اس کو کسی نتیجے پہ لگ جانا چاہیے. آپ خود بھی کیجئے، اپنے پیاروں سے بھی کروائیے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا فیڈ بیک کہ وہ جو ہے میرے لیے جو ہے نا میرے لیے ایک لرننگ ہے. کیونکہ کیا ان تاریخوں سے تبدیلی آئی؟ آپ پورا ہاروسکوپ دیکھیے کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک تاریخ یاد رکھی ہوئی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بالترتیب ان تاریخوں سے تبدیلی آئی یا نہیں آئی. تو وہ میرے لیے بھی لرننگ ہے، تاکہ ہم سیکھتے ہیں کہ کیا اس ستاروں کی گلیکسی نے فائدہ دیا یا اس ستارے نے کسی آزمائش میں تو نہیں ڈالا. تو یہ لرننگ ہوتی ہے جو میرے لیے ضروری ہے. جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو میرے تک بھی آپ کا فیڈ بیک جو ہے سمجھیں کہ میری رہنمائی ہے اور میرے علم میں وہ ضروری ہے وہ آنا. بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا. مجھے دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان کے لاؤنج سے اجازت.
اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اگلے ہفتے زندگی نے دیا ساتھ، صحت نے دی مہلت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جون کے 3rd ویک میں اللہ کے حکم سے پھر ملیں گے۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے کی سب سے جو اہم ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھریلو مسائل کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، حالات کو قابو سے باہر ہونے نہیں دینا، اور تمام مسئلے جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے، چاہے وہ مسئلے بجٹ سے ہوں، چاہے وہ مسئلے لڑائی جھگڑے سے ہوں، لینے دینے سے ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ جو گھریلو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، وہ جھگڑے بھی آپ نے سلجھانے ہیں، لوگوں کا جھگڑنا بھی آپ نے سلجھانا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل بھی آپ نے حل کرنے ہیں۔ لہذا اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سالڈ ہوں، آپ گراؤنڈیڈ ہوں، اور آپ گیو ان نہ کریں کہ آپ کو غصہ دلانا چاہے تو آپ کو غصہ آ جائے۔ اس بات پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھے گا کہ ایک قصور اس ہفتے آپ کو اپنا بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ لوگ کہہ کچھ رہے ہیں، آپ سمجھ کچھ رہے ہیں۔ لہذا بہت غور سے لوگوں کی باتیں سنیے گا، کیونکہ بہت ساری فائلیں ذہن میں کھلی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہوں گی، سو آپ کی توجہ 30% اس کی طرف ہے جو بول رہا ہے، اور 70% ان چیزوں کی طرف ہے جو فائلیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اچھا تم جلدی سے بات ختم کریں، میں جا کے اپنا سیزن شروع کروں۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ اسکیپزم کی طرف زیادہ ہوا ہوا۔ سو اس طرح سے آپ مومنٹ میں پریزنٹ رہنے کی کوشش کی، جہاں آپ ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ سو اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے اپنا ویژن اسٹریٹ رکھنا ہے، اور کہیں سٹک اپ نہیں ہونا، کہیں رکنا نہیں ہے، چاہے کتنا بھی دل چاہے کہ یہاں رک جاؤ، یہاں نہیں رکنا، موو کرتے چلے جانا۔ اور ماضی کو اس ہفتے بالکل بلاک کر دیں، تالا لگا دیں، خاص طور پہ جب آپ کسی سے ملیں تو اس نے پاسٹ میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، وہ ایسے ہوا تھا، ان باتوں کو آپ نے بالکل نہیں سوچنا، ان چیزوں کو آپ نے بالکل مائنس کر دینا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا تھا، اس ہفتے پورا آپ نے پریزنٹ میں ہی رہنا ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کی وائبس بھی ہیں کہ آپ کو بار بار ماضی یاد آئے گا، بار بار پرانی چیزیں ذہن میں اسٹرک کریں گی، پلان ٹائم پہ یہ ہوا تھا۔ آپ کا لاشعور جو ہے وہ آپ کو بار بار یہ بتائے گا کہ پرانی یادیں، باز گشت جس کو ہم کہتے ہیں، ایکو آف دا پاسٹ، اس سے کوشش کریں کہ آپ بچیں۔ پھر آپ کا جو پھر اسی بات پر آ جاتی ہوں، گھریلو مسائل۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی اینگزائٹی بلڈ ہو رہی ہے جہاں پر لوگ زیادہ نروس ہیں، جمپی ہے، یا جیسے آل ٹائم ہائی لیول اینگزائٹی ہے کہ یہ نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے، یہ کام نہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ بلا وجہ آل ٹائم ہائی اینگزائٹی لیول پر لوگ ہیں۔ سو اس کو پھیرا، اور یہ چیز اب آگے موو کیا ہے تو دیکھا کہ یہ چیز آپ کے گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، ان یور آفس بھی۔ تو اپنے آفس میں بھی آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا، یا باہر بازار میں اگر آپ شاپنگ کرنے گئے، یا جو بھی آپ کی باہر کی زندگی ہے وہاں بھی آپ اینگزائٹی فیس کر رہے ہیں، گھر پہ بھی اینگزائٹی فیس۔ سو یو شوڈ بی دا پرسن ہو از کنٹرولنگ ایوری تھنگ، اور جو لوگوں کو کہہ رہے اچھا یار ایوری تھنگ از اوکے، all is well۔ سو اس ہفتے all is well کا کلمہ آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ تر فوکس اس بات پر بھی رکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ رشتے توڑے نہ، کوشش کریں کہ رشتے جوڑتے چلے جائیں، ہاتھ میں ایک اسمدھ پوائنٹ پکڑ لیں، گوند پکڑ لیں، رشتوں کو جوڑیں، کوشش یہ کریں، کیونکہ کچھ ماحول ایسا ہے کہ جیسے سب توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، توڑنا نہیں ہے، اس کو جوڑنا ہے، یہ آپ کا اس ہفتے آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کا دل چاہے گا کہ تھوڑا سا کچھ ایسا کیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں یکدم پیسہ بہت سارا آ جائے، 1 کا 10 کرنے کا بھی آپ کا ذہن ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی میجر غلطی ہو سکتی ہے۔ 1 کا 10 کرنا اس ہفتے بہت آپ بڑی غلطی کر سکتے ہیں، تو ایسی کسی گیم میں مت پڑیے گا، ایسی کوئی کھیل، ایسا کوئی آپ نے قدم نہیں اٹھانا جہاں آپ کا 1 بھی چلا جائے، 10 تو بعد کی بات ہے۔
और आप कर्जे में नहीं आपने आना, कोई ऐसा स्टेप लेना ही नहीं है। कोई उधार पर होता है ना, तो आप उधार पर डील कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं उधार लेके, या लोन लेके आप इन्वेस्ट कर देते हैं। डोंट डू दिस। ये आपके लिए जो एकदम गेम ऑफ चांस है या गैम्बल है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि किस्मत आपका साथ देगी। ऑल्दो अभी जो मैं बात कर रही हूँ गैम्बल्स की, ये किस्मत के खेल होते हैं, तो लेकिन वहां पर ये चीज माना है। लेकिन आप अपनी जैसे कोई अनदेखा अनजाना आपके साथ है, आपके काम कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक यूनिवर्सल हेल्प आपके साथ है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, स्किन एलर्जीज, आंखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जी और कई तरह की एलर्जी से अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। आपकी लव वाइब कह रही है कि कोई रैश डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रैश वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बी पेशेंट एंड बी कंफर्टेबल। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। शायद मसला आपके जहन से ज्यादा बड़ा है, ऑल्दो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 93। 9 और 3 जब इकट्ठे आते हैं, ये कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग, कि आपका जो भी मसला एट हैंड होगा वो कामयाबी से हैप्पी एंडिंग जैसे मूवी में होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन ये इसके साथ होती है कि जो फीलिंग ऑफ लव है, दिस शुड बी देयर। फॉल इन लव विद योरसेल्फ। दिस इज बेसिकली 93। आपका लकी चार्म है ड्रैगन, छोटा सा ड्रैगन। दिस इज अ ईयर ऑफ ड्रैगन एंड कैरिंग अ ड्रैगन आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ड्रैगन की जो एनर्जी होती है, अगर आप ऑल टाइम लकी चार्म चाहते हैं तो वो शुड बी अ ड्रैगन, और अगर ये ड्रैगन ग्रीन कलर का हो तो ये आपके लिए ऑल द टाइम, ग्रीन के साथ ब्लू का हो या पर्पल का हो तो दैट इज ऑल टाइम लकी फॉर यू। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपने ये अपने आप को बार बार समझाना है कि जिसने आपकी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिखा है वो बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर है। दोस्तों, ये था आपका हफ्ता से जिंदगी। तो दोबारा मिलेंगे। अगले वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हारिस अज़मी कहते हैं कि जुल्हज का आगाज हो चुका है। इस महीने के खास 10 दिन इबादत के लिए खास है। इसके खुसूसी फायदे बुर्ज हूत को मिलेंगे। 17 जून को वीनस आपके 5वीं एंगल पर होगा। ये आपके लिए मुफीद होगा। आपकी फीलिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अब तरक्की की जानिब गामजन होंगे। रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और इसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपके नुकसानात की भरपाई होगी। अपने प्लान तश्कील दे सकेंगे। ये दिन बेहद मसरूफ होंगे। माली फायदे भी होंगे। काम की कारकर्दगी शानदार हो जाएगी। खुद को ज्यादा तवाना महसूस करेंगे। दुरुस्त फैसले कर सकेंगे। सेहत अच्छी होगी।